نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسو میں یہ خم ہوں گے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ علی وقار، ایک وقت تھا کہ مکتب جانے والے بچے کے ہاتھ میں قلم، تختی اور دوات ہوتی تھی، ہاتھ سیاہی سے لتڑے ہوئے ہوتے تھے، تختی، کتابوں اور کاپیوں کے علاوہ اسکول اور گھر کی دیواروں پر لکھے گئے اعداد و شمار اور حروف ان کی ترجیحات، شوق اور قابلیت کی ترجمانی کرتے تھے۔ مگر علی وقار، اب دیکھیے کہ کتابوں، کاپیوں، اسکول اور گھر کے علاوہ گلی، محلے اور چوراہوں کی دیواروں پر بھی دل اور تیر بنے ہوتے ہیں، دل سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ SN، SR اور RLM وغیرہ کی شکل میں محبت کی لوک داستانیں رقم ہوتی ہیں، جو ہماری نوجوان، جوان اور غیر نوجوان تمام نسلوں کی قابلیت اور جدیدیت کے ساتھ ساتھ ان کے رجحان اور ذہنیت کا بھی پتہ دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے شوق، مشاغل، انگریزی دانی اور مغربی تہذیب سے لگاؤ کی بھی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ علی وقار، ہماری نسل نو کو 6 کلمے بھلے یاد نہ ہوں، شب قدر اور شب معراج کی فضیلت بھلے معلوم نہ ہو، مگر حضرت ویلنٹائن اور یوم ویلنٹائن کی تاریخ، فضائل اور خصائل بہت اچھی طرح یاد ہے۔ جی وقار، نوجوانوں کو ارکان اسلام اور نماز و وضو کے فرائض، واجبات، مستحبات اور مکروہات بھلے ہی معلوم نہ ہوں، مگر یوم ویلنٹائن جیسے مقدس، افضل اور برگزیدہ دن کے تمام لوازمات نہ صرف معلوم ہے بلکہ ان کے اہتمام کا اس قدر احساس ہے کہ اس کی خاطر کچھ بھی بیچ ڈالیں۔ شاید اسی روش کو دیکھ کر اکبر آل آبادی کو یہ التجا کرنی پڑی تھی، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ علی وقار، مقام عبرت ہے کہ جس قوم کی پہچان شجاعت، عدالت، امامت اور حیا سے ہوتی تھی، آج تہذیب نو کے ریلے میں ایسے بہہ گئی کہ جھوٹ کا بیوپار کرتی ہے، شمشیر و صنعت طاقوں پر سجا کر قوم، ملت، مذہب اور غیرت پر سمجھوتے کرتی پھرتی ہے، عدالت کو سرے بازار نیلام کرتی ہے، حیا کو حقوق و آزادی کے نام پر گلیوں، بازاروں اور تعلیمی اداروں میں نچواتی پھرتی ہے، اور پھر نیابت الہی مرد مومن اقبال کے شاہین اور انبیاء و اولیاء کی وراثت کی دعوے دار بھی ہے۔ منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، تم لوگ منافق ہو بلا کے۔ علی وقار، حجاب جو مسلم قوم کی بیٹی کا فخر ہوا کرتا تھا، آج دقیانوسی ہونے کی علامت، ترپال، خیمہ اور شرمندگی کا باعث بن گیا۔ جی وقار، بنت ہوا جو خود کو ڈھانپ کر وقار سے نظریں جھکا کر چلتی تھی، آج خود کو سنوار کر بال کھول کر کیمرے کے سامنے ادائیں دکھاتی، نامحرموں کی تفریح کا سامان کرتی پھرتی ہے اور اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔
بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ علی وقار، ہماری نسل نو کا حال تو ملاحظہ کیجئے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم و تحقیق کے بجائے سرخ گلابوں، ٹیڈی بیئرز اور سرخ ڈائریوں سے دل بہلا رہے ہیں، اور والدین فخر سے سینہ چوڑا کر کے فرماتے ہیں کہ ان کے بچے یونیورسٹی جا کر اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ لوگ تعلیمی اقدار اور روایات کا جنازہ نکال کر اپنے اسلاف کے وقار کو مٹی میں ملا رہے ہیں اور اس شعر کی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ تھوڑا مومن ہوں تھوڑا منافق ہوں، تھوڑا مومن ہوں تھوڑا منافق ہوں، میں بھی ماحول کے مطابق ہوں۔ علی وقار، کیا غضب کی ترقی کی ہے ہم نے، کیا غضب کی ترقی کی ہے ہم نے کہ گالی کو فیشن بنا لیا ہے، بہرا روی کو تہذیب بنا لیا ہے، جہالت کو جدت سے تعبیر کر لیا ہے، فحاشی کو انسانی حقوق کا نام دے دیا ہے، ہماری مرضی حدود و فرائض کے دائرے سے نکل کر حقوق کی غلام بن گئی ہے، اور قوم کی بیٹیاں چمکتے دمکتے خوبصورت لبادے میں خود کو لپیٹ کر شرم و حیا کی تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے سڑکوں پر عورت مارچ کرنے نکل آئی ہیں۔ علی وقار، یہی تو ہے نام نہاد ترقی، وہ ترقی جس کی وجہ سے ہم تعلیمی، تحقیقی، معاشی اور اخلاقی میدان میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ بس خرافات میں ہم نے انگلش ٹوتھ پیسٹ کی طرح سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ خود انگریزوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ اور ستم تو یہ ہے کہ خود کو حق بجانے بھی سمجھتے ہیں۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے، چوری تو نہیں کی ہے،